بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تشقني بمعصيتك اللهم لا تشقني بمعصيتك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہم لا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ تیری معصیت کر کے میں شقی نہ بنا دیا جاؤں، یعنی بدبخت نہ بنا دیا جاؤں۔ پوری دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں فرمایا اللہم ارحمنی بترک المعاصی ولا تشقنی بمعصیتک، اے اللہ گناہوں کے چھوڑنے کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما اور تیری معصیت کے ذریعے مجھ کو بدبخت نہ بنا۔ اس حدیث پاک میں اس دعا میں دو جملے، پہلے جملے میں کہا گیا ہے کہ اللہ ترک معاصی سے، گناہ کے چھوڑنے کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرما۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم آتا ہے اس آدمی پر جو گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ گناہ کے چھوڑنے کے ذریعے اللہ کا رحم آتا ہے، اللہ کا کرم آتا ہے۔ اور دوسرے جملے میں کہا گیا ہے وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اے اللہ آپ کی معاصی اور گناہ کے ذریعے مجھ کو بدبخت نہ بنا دیجیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کے کرنے سے انسان بدبخت بن جاتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ اگر رحم چاہیے تو گناہ چھوڑنا ہوگا، اور اگر بدبخت نہ بننا ہو تو بھی گناہ چھوڑنا ہوگا۔ گناہ کے چھوڑنے سے دو فائدے مرتب ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ مرتب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم آتا ہے، کرم آتا ہے، اور دوسرا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں انسان بدبخت نہیں بنتا بلکہ نیک بخت بنتا ہے۔ یہ دو فائدے ہیں جو اس حدیث پاک سے مستنبط ہوتے ہیں۔ ہر آدمی آج اس بات کی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ بہت سے لوگ آگے بڑھ کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، میرے رشتہ داروں پر رحم فرما۔ کچھ بندے اور آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پوری امت پر رحم فرما، قبیلوں پر رحم فرما، تمام انسانوں پر رحم فرما۔ یہ دعائیں کی جاتی ہیں، لیکن یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا رحم آنے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ ترک گناہ اللہ کے رحم کو لاتا ہے، اور انسان اگر اللہ کی معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رحم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا رحم اور کرم ہوتا رہے تو ضروری ہے کہ گناہ سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے آخری زمانے کے اندر اس بات کی طرف بڑی توجہ دی کہ لوگوں کو گناہ سے چھڑایا جائے۔ حضرت بار بار اس کا اعلان کرتے اور اپنے متعلقین کو خطوط لکھا کرتے۔ اس زمانے کا آیا ہوا ایک خط میرے پاس بھی موجود ہے جس میں حضرت نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے میں
गुनाह का बड़ा दखल है। आज पूरी उम्मत कसरत के साथ मासी में मुब्तला है। इसलिए लोगों को तवज्जो दिलाई जाए कि अगर तुम अल्लाह का रहम चाहते हो, करम चाहते हो, तो गुनाह छोड़ो। यह खत का मजमून हजरत ने अपने तमाम मुतल्लिकीन को उस जमाने के अंदर खत लिखा। इससे मालूम होता है कि अहलुल्लाह इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, और कुरान और हदीस के नुसूस के जरिए उनको ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लाह ताला का रहम और करम उसी वक्त में आ सकता है जब इंसान गुनाह को छोड़ देता है। फिर यहां दो बातें हैं। एक तो यह है कि इनफरादी दुआ हो और इनफरादी तौर पर गुनाह से बचना हो, और एक है इज्तिमाई दुआ सबके लिए की जाए। तो वहां भी शर्त यह है कि गुनाह से बचना भी इज्तिमाई तौर पर। आज जो दुआएं कबूल नहीं होती, हरम शरीफ में दुआ होती है, मसाजिद में दुआएं होती है, मदारिस में दुआएं होती है, खानखाहों में दुआएं होती है, मशाइख किबार दुआएं करते हैं, उलमाए किबार दुआएं मांगते हैं, बहुत सारे नेक बंदे अल्लाह से दुआ करते हैं और दुआ ये करते हैं अल्लाह पूरी उम्मत पर रहम फरमा दे। पूरी उम्मत के लिए दुआ हुई, इज्तिमाई दुआ हुई, यानी पूरी उम्मत के हक में दुआ हुई। अब यहां भी शर्त यह है कि यह दुआ कबूल उस वक्त में होगी जबकि इज्तिमाई तौर पर पूरी उम्मत गुनाहों के छोड़ने का फैसला करे। अब इमाम साहब तो दुआ कर रहे हैं, इमाम साहब गुनाह से बचे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जब उम्मत गुनाह से नहीं बच रही, उसमें शराबी भी हैं, कबाबी भी हैं, जिनाकार भी हैं, झूठे भी हैं, दगाबाज भी हैं, फरेबी भी हैं, लूटने घसूटने वाले भी हैं, लोगों को धोखा दे देकर माल लेकर भागने वाले भी हैं। ऐसे लोग उम्मत के अंदर हैं और दुआ की जा रही है हरम के अंदर, दुआ की जा रही है मस्जिद के अंदर, दुआ की जा रही है खानखाह के अंदर, दुआ की जा रही है मसाजिद के अंदर। ऐ अल्लाह रहम फरमा दे उम्मत मुस्लिमा पर। कैसे रहम आएगा जबकि चोर भी हैं, डाकू भी हैं, जिनाकार भी हैं, झूठे भी हैं, मक्कार भी हैं। बेशुमार लोग हमारी उम्मत के अफराद हैं जो गुनाहों पर तुले हुए हैं, गुनाहों पे डटे हुए हैं, गुनाहों के ऊपर जरी हो चुके हैं। उनको कोई खौफ दूर दूर तक नहीं, आखिरत का कोई तस्वुर उनके दिलों में बाकी नहीं रहा। मुसलसल मुसलसल गुनाह करते चले जा रहे हैं और हरम की दुआएं हो रही हैं और मसाजिद की दुआएं हो रही हैं। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत पर रहम फरमा दे। ये दुआ अल्लाह के यहां कबूल नहीं होती। ये मजमून मैं अपना नहीं बयान कर रहा हूं, हजरत मौलाना शाह अबरारुल हक साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू ने मुतअद्दिद मौके पर यह मजमून बयान फरमाया आखिरी दौर में, और मैंने कई दफा हजरत से मजमून सुना है। एक जगह हजरत ने फरमाया कि बाज लोग ये पूछा करते हैं कि जब इतनी जगहों पर बड़े बड़े अकाबिर, मशाइख और सूफिया और बुजुर्गान दीन दुआएं कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों की दुआओं को कबूल नहीं करता। बड़े बड़े लोग दुआ मांग रहे, जिनके ऊपर हमारा एतकाद है वो लोग दुआ मांग रहे हैं। हरम में दुआएं हो रही हैं, खानखाहों में दुआएं मांगी जा रही हैं, बड़े बड़े जलीलुल कद्र लोगों की जुबानों पे दुआएं हैं, लेकिन उसके बावजूद उम्मत के हक में ये दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हजरत ने फरमाया कि लोग ये सवाल करते हैं, हो सकता है किसी ने हजरत से डायरेक्ट ये सवाल किया हो या किसी के जहन में आया हो जो मुनकशिफ अलल कल्ब हो गया हो। तो हजरत ने फरमाया कि लोग ये सवाल करते, फिर फरमाया कि इसके जवाब से पहले एक मिसाल बयान करता हूं।
وہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک آدمی کے بیٹے نے باپ کی سخت نافرمانی کی اور بغاوت کر دی۔ باپ ناراض ہو کر اس بیٹے کو اپنے دکان سے اور مکان سے نکال ڈالا، تجارت سے الگ کر ڈالا، کہا کہ تو میرے ساتھ نہیں رہے گا۔ اب وہ باہر نکل کے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس بیٹے کی ماں یعنی اس باپ کی بیوی وہ آ کر کہنے لگی معاف کر دو بچے کو۔ اس کا تایا آیا، اس نے کہا ارے بچے کر لیتے ہیں، معاف کر دو بچے کو۔ چچا آیا، اس نے بھی کہا معاف کر دو بچے کو۔ ماموں بھی آیا، پھوپھی بھی آئی اور رشتہ دار آئے، سب نے کہا معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ لیکن جس کو نکالا گیا تھا وہ لڑکا کبھی معافی مانگنے نہیں آیا۔ اس نے آ کر نہیں کہا میں اب توبہ کرتا ہوں، وہ غلطی آئندہ نہیں کروں گا، مجھ کو آپ قبول کر لیجئے، میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی نافرمانی سے باز رہوں گا۔ وہ بالکل نہیں، وہ تو اٹا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، لیکن ماں کہہ رہی ہے سفارش کرتے ہوئے معاف کر دو۔ اور اس کا تایا، اس کا چچا، اس کا ماموں، اس کا پھوپا، اس کی پھوپھی، اس کی اور خالائیں، یہ سب بول رہی ہے معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ حضرت نے یہ کہنے کے بعد میں فرمایا کہ اچھا بتاؤ، اتنے سارے لوگ معاف کر دو، معاف کر دو بول رہے ہیں، لیکن خود وہ آ کر معافی نہیں مانگ رہا ہے، تو باپ اسے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں، سب نے کہا ہاں وہ تو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں وہ خود آ جاتا اور ان کی سفارشیں اس کے ساتھ ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ باپ معاف کر دیتا، لیکن وہ خود ڈٹا ہوا ہے بغاوت پر، اپنی سرکشی پر، اپنی نافرمانی پر، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر باپ اسے کیسے معاف کر ڈالے گا؟ حضرت نے فرمایا بالکل اسی طریقے پر زناکار لوگ زنا کرنے پر تلے ہوئے، شرابی لوگ شراب پینے پر مسلسل اصرار کرتے جا رہے، جھوٹے اور مکار دھوکے باز اپنے جھوٹ اور مکر اور فریب کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتے۔ ہاں حرم شریف کے امام صاحب معافی مانگتے، خانخواہ کے ولی اللہ معافی مانگتے، مسجد کے بہت بڑے علامۃ الدہر معافی مانگتے۔ بھائی قصور ان لوگوں نے تھوڑا ہی کیا ہے، قصور تو انہوں نے کیا ہے، ان شرابیوں نے، ان جواریوں نے، ان بدبختوں نے، ان جھوٹوں نے، ان مکاروں نے، لیکن یہ توبہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اب امام صاحب دعا کرنے لگے، حرم کے امام صاحب دعا کرنے لگے، اور خانخواہ کے ولی اللہ دعا کرنے لگے، مسجدوں کے ائمہ دعا کرنے لگے، خطبہ دعا کرنے لگے۔ ان سب کی سفارش اللہ اسی وقت میں قبول کریں گے جبکہ سب بھی معافی مانگنے کے لیے آ جائیں اور کہیں اے اللہ ہم بھی معافی چاہتے ہیں۔ تو بھائیو آج رحم جو نہیں اتر رہا ہے وہ اسی لیے نہیں اتر رہا ہے کہ ہم لوگوں میں یہ سلسلہ ہے، اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے انفرادی مسئلے کے لیے انفرادی بات ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر زید ایک آدمی ہے، اس نے کچھ گناہ کیا، اللہ سے اس نے معافی مانگی، رحم اس کے اوپر آئے گا، لیکن اگر وہ سب کے لیے دعا کرے تو سب کو بھی تو معافی مانگنا چاہیے۔ وہ لوگ معافی نہ مانگ کر ایک آدمی چاہے وہ کتنا بھی اللہ کا ولی اللہ ہو، کتنا بھی بڑا اللہ کا مقرب بندہ ہو، لیکن اس کی دعا اسی وقت میں قبول ہوتی ہے جبکہ ترک معاصی پر وہ لوگ آ جائیں۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے سمجھنا ہے کہ آپ دعا میں فرماتے ہیں اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ ترک معاصی کے ذریعے سے میرے اوپر رحم فرما،
मालूम हुआ कि तर्क मासी होगा, गुनाह से बचा जाएगा, अल्लाह का रहम आएगा, और अगर तर्क मासी ना होगा तो अल्लाह का रहम नहीं आएगा। दूसरी बात, वला तुश्किनी बिमासियतिक, अल्लाह मुझे मासियत की वजह से बदबख्त न बना दीजिए, तेरी नाफरमानी करने की वजह से मुझे बदबख्त न बना दीजिए। मालूम हुआ कि मासी के इर्तिकाब में बदबख्त बनने की सलाहियत है। आदमी अगर मासी करेगा बदबख्त बन जाएगा, ये उसके अंदर मौजूद है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे कि अल्लाह मासियत की वजह से मुझे बदबख्त न बना दीजिए, बल्कि तर्क मासी से मेरे ऊपर रहम फरमा दीजिए। मालूम हुआ गुनाह का छोड़ना लाजिम है, और गुनाह के जरिए से अगर कोई आदमी गुनाह करता रहेगा तो वो बदबख्त बन सकता है। बदबख्त क्या है? बदबख्ती दो तरह की होती है, एक बदबख्ती बहुत बड़ी और एक बदबख्ती उसके मुकाबले में जरा छोटी। बड़ी बदबख्ती यह है कि आदमी ईमान से महरूम हो जाए। कितना बड़ा बदबख्त है वो आदमी जिसे अल्लाह ईमान से महरूम कर डाले। ईमान गया तो सब कुछ गया। ईमान है, अगरचे उसके पास कुछ और ना हो, दुनिया का माल मता, तो कोई मुजायका नहीं, उसके पास बहुत बड़ी दौलत मौजूद है, वो ईमान की दौलत है। ईमान से बढ़कर कोई दौलत नहीं। अगर किसी आदमी के पास सब कुछ मौजूद है, जैसे फिरऔन के पास क्या मौजूद नहीं था, सब मौजूद था उसके पास, माल था, इमारत और हुकूमत थी, हशम व खदम थे, सारी दुनिया की दौलतें थी, सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती भी ज़ाहिरी तौर पर उसके पास मौजूद थी, सब कुछ मौजूद था, लेकिन ईमान मौजूद नहीं था। तो ये सबसे बड़ा बदबख्त है जिसके पास सब कुछ तो हो लेकिन ईमान न हो। और अगर किसी आदमी के पास ईमान हो, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर कुछ भी न हो, तो वह अल्लाह का बहुत बड़ा नेक बंदा है, बहुत बड़ा अल्लाह तबारक व तआला का मुकर्रब बंदा है। अल्लाह की निगाह में उसका मकाम इतना बुलंद है कि जमीन और जमीन और आसमान के माबैन की सारी मखलूकात एक तरफ और इसका ईमान एक तरफ, तो ईमान का पर्दा झुक जाए। अल्लाह के पास मोमिन की इतनी बड़ी कदर होती। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार एक शख्स के बारे में कहा कि इनके बारे में क्या ख्याल है। तो जिनसे पूछा गया था उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये साहब ऐसे हैं कि अगर ये सिफारिश करें तो कबूल न की जाए, अगर ये किसी मजमे में जाएं तो वहां पर इनको कोई वकार की निगाह से न देखे। यानी जाहिरी तौर पर उनके पास कुछ न था, माल न था, दौलत न थी, कुछ जाहिरी असबाब न थे, कुछ मौजूद नहीं था, मामूली आदमी थे, गरीब आदमी थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर यह कहा गया कि ये ऐसे हैं कि अगर ये कुछ कहें तो लोग न सुने, सिफारिश करे तो कबूल न करें, ये किसी मजलिस में जाएं तो उनकी कोई अजमत और तौकीर न हो। फिर आपने एक और शख्स के बारे में पूछा तो कहने वाले कहने लगे ये बहुत बड़ा आदमी है और किसी मजलिस में चला जाए तो इसकी बड़ी वक़्त, बड़ी तौकीर, बड़ी अजमत होगी, और एक कुछ कह दे तो लोग उसको कबूल कर ले, किसी के हक में सिफारिश करे तो लोग उसको बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुनने के बाद में फरमाया कि अल्लाह की निगाह में ऐसे करोड़ लोगों के मुकाबले में जो जमीन पर फैले हो, अल्लाह के नजदीक उसका मकाम उससे बुलंद कर रहे हैं। तो इससे मालूम हुआ कि ईमान जिसके पास होता है, तकवा जिसके पास होता है, नेकी जिसके पास होती है,
اللہ کے نزدیک اس کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے، چاہے ظاہری طور پر اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور ایک آدمی کے پاس سب کچھ موجود ہو لیکن ایمان نہ ہو تو اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے۔ تو یہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت، جس آدمی سے ایمان چھن جائے وہ سب سے بڑا بدبخت ہوتا ہے۔ اس کو میں نے سمجھانا چاہا، بڑی بدبختی یہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات گناہوں کے نتیجے میں انسان ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہوں پہ اصرار کرے، بار 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 کرتا جائے، دل میں اس کے اوپر کوئی نفرت نہ ہو، کدورت نہ ہو، اور اس کی وجہ سے کوئی بے چینی نہ ہو، گناہ کر رہا ہے، بڑے شوق و رغبت سے کر رہا ہے، خوش ہو کے کر رہا ہے، اور معاصی میں ابتلا کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو کامیاب ہوتا جا رہا ہوں، کہ میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو جا رہا ہے، میں جو چاہ رہا ہوں وہ مجھ کو مل جا رہا ہے۔ گناہوں کے ابتلا کو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھ کو کچھ کمال مل گیا۔ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کے ذرائع کو، وسائل کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے جو ہم کو میسر آ گئی، اس لیے اصرار در اصرار کرتے ہیں۔ یہ خطرناک صورتحال ہے، جو اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے اس کے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ ایک عجیب قصہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ، نام بھول رہا ہوں اس وقت، بڑے معروف بزرگ، غالباً ابو یزید بستامی ایسے کوئی شخص تھے، ان کے ایک مرید تھے، ان کے انتقال کا وقت ہو گیا، تو انتقال کے وقت میں ان کو کلمے کی تلقین کی گئی۔ لوگ بیٹھے اور کلمے کی تلقین کرنے لگے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن وہ شخص کلمے کو سن کر صاف صاف کہنے لگا کہ میں اس عقیدے کا نہیں ہوں۔ زبان پہ یہ الفاظ آئے انکار کلمے کے، اور کھٹ سے روح قبض ہو گئی۔ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ پریشان ہوئے کہ اتنے بڑے اہل اللہ کے قریب رہنے والا، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ حال ہوا۔ جن لوگوں نے دیکھا ان میں کچھ بڑے پائے کے لوگ بھی تھے، بہت پریشان ہوئے، ان کو کئی دنوں تک نیند نہیں آئی۔ اس کے بعد وہ ان بزرگ کے پاس میں گئے اور کہنے لگے کہ اس آدمی کا جو ایسا ہوا حال، ہمیں بڑا تعجب ہے، ایسا کیوں ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، اور خواب میں دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا، اور اس کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تیرا حال ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں چھپ چھپ کر شراب پیا کرتا تھا، چھپ چھپ کر شراب پیا کرتا تھا، اور نیک لوگوں سے بغض رکھا کرتا تھا۔ یہ دو باتیں اس نے کہی۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی بظاہر بہت اچھا ہے، نیکوں کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے،
نیک لوگوں کی صحبت پا رہا ہے، لوگ دیکھنے والے اس کو بہترین انسان سمجھ رہے ہیں، لیکن اندرونی طور پر گناہوں سے نفرت نہ ہونے اور بعض گناہوں پر اصرار کرنے کے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اس کو ایمان سے محروم کر ڈالا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبھی اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ ایمان سے محرومی ہو جائے۔ ایمان سے محرومی ایسی صورت میں ہونے کے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ثعلبہ بنت حاطب ایک آدمی تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، غریب تھا، فقیر تھا، معمولی آدمی تھا۔ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کر گزارش کی کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ کچھ مجھ کو مال مل جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے تو فرمایا کہ بھائی جس حالت میں تم ہو اسی حالت میں رہو، لیکن اس کے باوجود اس نے بڑا اصرار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصرار پر اس کے حق میں دعا کر دی۔ اب چند ہی دنوں کے بعد اس کے پاس مال بڑھنے لگا۔ اس زمانے میں مال عام طور پر جانوروں کا ہوتا تھا، یعنی بکریاں، گائیاں اور اونٹ یا گھوڑے، جانوروں میں اضافہ ہونے لگا۔ پہلے ایک ریوڑ سا بن گیا تو اس نے کہا کہ میں جہاں اب رہتا ہوں وہاں پر رہنا تو اس لیے دشوار ہے کہ شہر کی فضا میں ان جانوروں کو میں پال نہیں سکتا، اس سے ذرا سا دور چلا جاؤں۔ چنانچہ مسجد نبوی سے کچھ دور فاصلے پہ چلا گیا، اور فاصلے پہ جانے کی وجہ سے نماز 5 وقتہ مسجد میں نہیں پڑھتا تھا، صرف جمعہ کو آیا کرتا۔ پھر اس کے بعد مال اور بڑا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کہا بھئی یہاں بھی میرے لیے رہنا دشوار ہو گیا، اس لیے چلو اور ذرا جنگل کی طرف چلے جائیں، اور دور چلا گیا، جس کا نتیجہ ہوا کہ جمعہ کو جو آتا تھا مسجد نبوی کو، جمعہ میں بھی آنا بند ہو گیا۔ اب تو شاید عید کو آئے۔ یہاں پر یہ ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ اور لوگوں نے تو زکوٰۃ دے دی، لیکن اس شخص نے انکار کر دیا اور کہا کہ اچھا ہمارے سے کیا ٹیکس لیا جا رہا ہے، مسلمانوں سے بھی کیا ٹیکس لیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر انکار کر ڈالا۔ صحابہ نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا۔ اس پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے حق میں کچھ جملے فرمائے۔ وہ جملے اس کو پتہ چلے تو آیا معافی مانگنے کے لیے، لیکن اس وقت تک اس کے دل کے اوپر مہر لگ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگ گئی ہے، یہ سچے دل کے ساتھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر ڈالا۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آیا، انہوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کے مطابق انکار کر ڈالا۔ پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا، اس میں بھی وہ لایا مال، انہوں نے بھی انکار کر ڈالا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسی بے ایمانی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ یہ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، تفاسیر کی کتابوں میں بھی موجود ہے، آیات بھی اس کے سلسلے میں قرآن کریم کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ بتانے یہ چاہتا ہوں جب آدمی گناہ پر اصرار کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی ایمان سے محروم کر دیتے ہیں، جیسے اس آدمی کو ایمان سے محروم کر ڈالا گیا۔ اس لیے علماء نے اس شخص کو منافقین کے اندر داخل کیا ہے کہ ظاہراً مسلمان تھا لیکن حقیقت کے اعتبار سے مسلمان نہیں تھا۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات ملتے ہیں
جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گناہ پر اصرار کرتے رہنا کبھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ آدمی ایمان ہی سے محروم کر دیا جائے۔ آپ بتاؤ کتنی بری بات اور کس قدر بڑی بات ہے کہ آدمی گناہ کر کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد کر دے۔ اس کو فرمایا لا تشقنی بمعصیتک الا، تیرے گناہوں کے نتیجے میں مجھ کو بدبخت نہ بنا دے۔ یہ تو ہے بڑی گمراہی۔ اسی بڑی گمراہی پر ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا۔ 3 آدمی چلے تھے حج کرنے کے لیے۔ حج کے ایام پہلے زمانے میں بڑے لمبے ہوتے تھے۔ حج کے ایام سے مراد جانے آنے کے ایام، کبھی کبھی 6 ماہ لگ جاتے، کبھی اس سے بھی زیادہ لگ جاتے تھے۔ تو وہ لوگ نکلے اور راستہ طے کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں پر جا کر 1-2 دن ان کو قیام کرنا تھا، کوئی کمرہ لے لیا کرائے کا، اس میں رہنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص نے وہاں کی ایک عورت کو دیکھ کر اس سے غلط تعلق قائم کر لیا۔ جب وہاں سے نکلنا چاہا ان لوگوں نے، تو اس نے اپنے 2 ساتھیوں سے بہانہ بنایا اور یہ کہہ دیا کہ بھائی مجھے کچھ کام ہے، آپ لوگ نکل جاؤ، میں اس کے بعد میں آ جاتا ہوں۔ تو ابھی تو دن بہت پڑے ہیں، چنانچہ یہ دونوں افراد تو نکل گئے اس کو چھوڑ کر۔ انہوں نے سمجھا کوئی کام ہوگا، ٹھیک ہے وہ کام کر کے بعد میں آئے گا، 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد۔ لیکن یہاں پر یہ شخص نے اس کے باپ سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی یہ تو ناممکن ہے، اس سے کہ تم مسلمان ہو اور ہم عیسائی۔ اس نے کہا پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ دو اور ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے اسلام کو چھوڑتا ہوں، عیسائیت کو قبول کرتا ہوں۔ ایمان چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ دیا، ایک عورت کی خاطر، اور اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو گئے۔ اس نے دوسری شرط لگائی کہ یہاں پر رہتے ہوئے تم میرے خنزیر چرایا کرو۔ اس نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ وہاں پر وہی کام کرتے ہوئے اپنے اس کافر سسر کے پاس میں رہنے لگا۔ زمانہ گزرتا رہا، اولاد بھی ہو گئی، 1 نہیں 2 اولاد ہو گئی۔ یہ لوگ جو 2 آدمی حج کو گئے، انہوں نے اپنا حج ادا کیا، حج کرنے کے بعد اپنے گھر واپس چلے آئے حسب معمول۔ لیکن اس آدمی کا کچھ عطا نہ پتا کہ کہاں گیا۔ حج ہو گیا تو حج میں آیا تھا تو واپس تو آ جانا چاہیے۔ سارے حاجی آ گئے واپس، کئی مہینے گزرتے چلے جا رہے، لیکن اس کا کچھ عطا نہ پتا۔ اب لوگ انتظار کرتے رہے، اب آئے گا تب آئے گا، اب آئے گا تب آئے گا۔ مہینے گزر کر سال پہ سال گزرنے لگے۔ گھر والے پریشان تھے، یہ 2 اس کے ساتھی بھی پریشان کہ آخر کیا ہو گیا، مر گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، راستہ بھول گیا، کیا ہو گیا، کچھ پتہ نہ چلا۔ کئی سالوں کے بعد ان 2 ساتھیوں کو اس کی بڑی یاد ستانے لگی اور اس کے گھر والوں کا بھی اصرار تھا۔ اس نے کہا، ان دونوں نے کہا کہ چلو ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ وہ کہاں چھوٹا تھا ہم سے، اس گاؤں میں جائیں گے، وہاں سے کچھ عطا پتا کریں گے۔ اب یہ دونوں سفر کر کے کئی سال کے بعد وہاں پہنچے۔ اب وہاں پہنچ کر معلومات کیے اس گھر کے پاس جہاں وہ رکے تھے کہ بھئی ہم نے اپنے ایک آدمی کو یہاں چھوڑا تھا اور ہم چلے گئے تھے، اس آدمی کو آپ لوگ جانتے ہیں، اس کا یہ نام تھا اور ایسا حلیہ تھا۔ وہاں کے لوگ کہنے لگے ہاں اچھی طرح جانتے ہیں، وہ یہیں رہتا تھا، فلاں لڑکی سے اس کی شادی ہو گئی، یہ دیکھو اس کے سسر کا گھر ہے، لیکن اس کا ابھی 2-3 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا 2-3 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ دونوں بیچارے بہت پریشان ہوئے،
اور ان کو یہ بھی پتا چلا کہ وہ اسلام چھوڑ چکا تھا، عیسائیت میں داخل ہو گیا تھا اور اس طور پر یہاں زندگی کر رہا تھا، اور اس کے 2 بچے بھی ہو چکے ہیں، اور اتنی ساری جو ہے باتوں کے وجود میں آنے کے بعد وہ اس دنیا سے دار فانی سے جا بھی چکا ہے۔ اب وہ دونوں عطا پتا کر کے قبرستان پہنچے۔ قبرستان میں جہاں اس کی قبر تھی، اس کے قریب پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اور 2 بچے وہاں بیٹھے ہوئے رو رہے۔ انہوں نے اندازہ کر لیا کہ شاید یہ اس کی بیوی اور بچے ہوں گے۔ اب یہ دونوں وہاں گئے تو وہ بیوی بچے ان سے پوچھنے لگے تم کون ہو، یہاں کیسے آئے، کیا ہے تمہارا رشتہ؟ تب انہوں نے اپنی کہانی سنائی کہ یہ شخص جو تمہارے سے شادی ہوا یہ دراصل ہمارا ایک دوست تھا، اور اتنے سال پہلے ہم یہاں پر آئے تھے، حج کرنے ہم جا رہے تھے، بڑا نیک بخت تھا یہ آدمی، ہم اسے بہت چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایسا ہو گیا کہ یہ بہانہ کر کے یہاں رہ گیا۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا تھا، عیسائیت میں داخل ہوا تھا اور تمہارے سے شادی ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں رونے لگے اور اس کے کچھ اچھی صفات بیان کرنے لگے، یہ اچھا ایسا آدمی تھا، بڑا اخلاق والا تھا، ایسا تھا ویسا تھا۔ اب اس کی بیوی یہ سننے کے بعد ان سے کہنے لگی اگر یہ ایسی صورت ہوئی ہے تو اس اسلام میں میں اب داخل ہو جاتی۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر اسلام میں داخل ہو گئی۔ جس عورت کے لیے اس نے اسلام چھوڑا تھا اور اسلام ہی پہ جا کے غیر اسلام پہ جا کے مر گیا، وہ عورت آج اسلام میں آ گئی اور یہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ بھائیوں، یہ سب عبرت خیز واقعات ہیں جو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے پر آدمی گناہوں کے ذریعے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے بظاہر گناہ تھا، یعنی عورت کے چکر میں آ گیا، عورت کے چکر میں آنے کی وجہ سے ایمان اس کا سلب کر لیا۔ اس لیے ہمیشہ گناہوں سے بچنے اور اس کے لیے تدبیریں سوچتے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، گناہ پہ اصرار نہ ہو۔ اگر کبھی اتفاق سے انسانی تقاضے سے، بشری تقاضے سے گناہ ہو جاتا ہے، نفرت ہو، اس کی کدورت ہو اور اس کے بارے میں احساس ہو کہ میں نے بہت برا کام کیا ہے، دل کے اندر ندامت ہو، شرم ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے اور بار بار معافی مانگتا چلا جائے، یہ ہونا چاہیے مومن کی شان۔ یہ نہیں کہ اصرار در اصرار اور پھر اسی کے اوپر خوش ہو جائے، نفرت کا کوئی جذبہ نہ ہو، یہاں آ کر ایمان کے سلب ہونے کا نہایت زبردست خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس سے کم والی جو ہے شقاوت اور بدبختی ہوتی ہے، یہ تو ایمان ہی سے محروم ہو گیا، اور یہ ہے کہ ایمان سے تو محروم نہ ہوا لیکن پھر بھی بڑا بدبخت ہو گیا، وہ یہ ہے کہ گناہوں کے چکر میں پڑ گیا، گناہوں ہی سے لذت لینے لگا، گناہوں ہی سے قرار آنے لگا، گناہوں ہی سے اس کا دل جڑ گیا۔ یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ایسا آدمی بدبختوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ بھی انسان کی محرومی کی بات ہے، اگرچہ ایمان نہ گیا لیکن پھر بھی کتنا بڑا بدبخت ہے اللہ کی نگاہ میں، رسول کی نگاہ میں، اور اس کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا ہوگا اور جہنم کی سزا بھگتنا پڑے گا۔ اور کون ہم میں ایسا ہے جو جہنم کی سزا بھگتنے کو آسان سمجھتا؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے حق میں فرمایا فما اصبرهم علی النار، یہ دوزخ پر کیسے صبر کیے بیٹھے، فما اصبرهم علی النار، یہ تعجب کا صیغہ ہے۔ ارے کتنے تعجب کی بات ہے کہ یہ صبر کیے بیٹھے ہیں، یعنی اطمینان ہے ان کو، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے دوزخ سے۔ کیا مومن ایسا ہو سکتا ہے؟ مومن تو پریشان ہوتا ہے، دوزخ کا نام سن کے پریشان ہوتا ہے، دوزخ کی بات سن کے پریشان ہوتا ہے، اس کا دل کانپ جاتا ہے، وہ اس کے اوپر صبر نہیں کر سکتا۔
لیکن یہ کافر لوگ اس لیے صبر سے بیٹھے ہیں، ان کو تو اس پر ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ان کو ایمان ہی نہیں کہ ایسا ہوگا تو اس لیے صبر کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن مومن تو ایمان والا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے جہنم کیا، جہنم کی سزائیں کیا، وہاں کی سختیاں اور پریشانیاں کیا، وہاں کی عذاب کی شکلیں اور صورتیں اور انواع و اقسام کیا۔ اتنا سب جاننے کے باوجود کوئی مومن بے صبر ہو کے کوئی مومن صبر سے رہ جائے اور اس کو قبول کرنے کے لیے وہ مطمئن ہو کے بیٹھ جائے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ تو اس لیے جب مومن کو پریشانی ہوتی ہے تو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو بدبخت ہو کر کافروں کی طرح جینے لگا۔ ایمان تو ہے لیکن اس کی زندگی کا نقشہ کافروں کے جیسا ہے، کوئی احساس نہیں، گناہ پر گناہ، گناہ پہ گناہ، ہر قسم کا گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی بدبختی کا بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سودا، اس کے دل کے اوپر ایک کالا سا داغ دھبا لگ جاتا ہے۔ یہ کالا داغ دھبا دل پہ لگتا ہے، چہرہ تو حسین ہے، چہرہ تو گورا ہے، چہرہ تو بڑا اچھا ہے، لیکن دل اس کا کالا ہو گیا، دل کے اوپر دھبا لگ گیا۔ بعض لوگ چہرے کے اعتبار سے گورے، دل کے اعتبار سے کالے ہوتے ہیں، یہ بڑی خطرناک صورت ہوتی ہے۔ تو دل کے اوپر دھبا لگ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، اصرار کرتا ہے گناہ پر، جیسے کہ ابھی تفصیل عرض کر چکا ہوں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ گناہ کرنے پر پھر دھبا لگتا ہے، تیبارہ کرنے پر تیسرا لگتا ہے، چوتھی دفعہ کرنے پر چوتھا لگتا ہے۔ ایسے ہی جتنے گناہ برابر وہ کرتا جاتا ہے، دل کے اوپر وہ نقطے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اب پورا دل کالا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی وہ کالا پن ہے، زنگ ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے۔ یہ ہے زنگ، یہ زنگ بہت خطرناک ہے، اگر بڑھ جائے ہو سکتا ہے ایمان سلب ہو جائے، یا نہیں تو کم از کم ہے بہت خطرناک، جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا کے جلتا ہے۔ بعض بزرگوں نے کہا اس زنگ کو چاہے دنیا میں دور کر لو، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اگر یہاں پر نہیں کرتے تو پھر اللہ قیامت میں جہنم میں ڈال کر اس کو صاف کرے گا۔ جیسے سونے پر اگر زنگ لگ جائے، سونے پر کچھ جو ہے وہ لگ جائے اور کالا سا ہونے لگے، اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے، اب آپ سونار کے پاس اس کو لے جائیں گے، وہ کیا کرے گا؟ بھٹی میں ڈال کے اس کو تپائے گا، پکائے گا، پھر اس کے بعد نکالے گا تو وہ چمکیلا ہو جائے گا۔ اسی طرح مومن کے قلب کے اوپر یہ زنگ جو لگ گیا ہے، اس کے صاف کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ہے اختیاری، وہ اللہ نے دنیا میں دیا ہے، دنیا میں انسان چاہے اپنے دل کو پاک کر سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے، اس کے طریقے ہیں، اصلاح کرائے، گناہوں سے باز آنے کی کوششیں کرے، اس کے لیے وظیفہ پڑھے، اس کے لیے تلاوت کرے، اس کے لیے ذکر اذکار کا اہتمام کیا کرے، ان ساری چیزوں سے دل کے اندر کا یہ زنگ دور ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طریقے پر لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب وہ پانی میں پڑ جاتا ہے یا پانی اس پہ پڑ جاتا ہے، زنگ لگ گیا، اسی طرح دل کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما جلاؤھا،
اس کو صاف کیسے کرے؟ زنگ تو لگ گیا، لیکن دلوں کے زنگ کے صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 طریقے ارشاد فرمائے، 2 میں انحصار نہیں ہے، 2 طریقے بطور مثال ہیں۔ آپ نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن و ذکر حازم اللذات۔ ایک طریقہ دلوں کی صفائی کا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ قرآن جتنی کثرت سے پڑھو گے دل کا زنگ دور ہوتا جائے گا، اور اگر سمجھ کر پڑھو گے بہت جلدی پاک ہو جائے گا، بغیر سمجھ کے پڑھو گے تو اس سے بھی پاک ہوگا، لیکن سمجھ کر پڑھنے کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھے، سمجھ کے پڑھے، اور وہ اللہ کی آیتوں کے مطلب کو، مضمون کو سمجھ کے آگے بڑھنے لگے تو ظاہر بات ہے اس کے دل پر اس کا اثر زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اور اگر بغیر سمجھے پڑھے گا اثر تو اس کا بھی ہوگا۔ یہ کہنا غلط ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں یا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے ثواب ملے گا، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے اثرات بھی دل پر مرتب ہوں گے اور دل کے اندر پاکیزگی آنی شروع ہو جائے گی، اگرچہ دیر سے آئے اس کی بنسبت، لیکن بہرحال فائدے سے وہ بھی خالی نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کیا فائدہ؟ ہاں یوں کہیے سمجھ کر پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ، یعنی فائدہ ہی نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اور حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرما کرتے تھے کہ یہ کہنے والا کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے فائدہ نہیں، یہ کہنے والا یا تو جاہل ہے یا بددین ہے۔ بددین آدمی ایسی بات کہہ سکتا ہے، یا کوئی اناڑی و جاہل جس نے سمجھا ہی نہ ہو اس آدمی کو، وہ آدمی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ فائدہ تو ضرور ہوتا ہے، الفاظ کے فائدے سے انکار آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ایک آدمی کو آپ ایک بات کہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے چہرے کے آثار کبھی اچھے کبھی برے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہی تو ہیں جو اس کے دل کے اوپر جا کے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ کے الفاظ کیوں اثر انداز نہیں ہوں گے؟ بلا شبہ اللہ کے الفاظ بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو بہت جلدی فائدہ ہوگا، لیکن اگر بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا، اگرچہ دیر ہی سے صحیح۔ تو ایک بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، کثرت تلاوت القرآن، دلوں کو دھونے کا، صاف کرنے کا، زنگ کو دور کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ دل جو ہے قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے۔ لیکن اب لوگ کثرت تو الگ بات ہے، قلت سے بھی نہیں کر رہے۔ کثرت سے کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی تو کثرت کا مطالبہ کر رہے ہیں، زیادہ تلاوت کرو۔ اور آج ماحول ایسا ہے کہ ہم برساں برس گزر جاتے ہیں قرآن اٹھا کے نہیں پڑھتے۔ کئی لوگ ایسے ہیں انہیں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، جن کو پڑھنا آتا ہے ان میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنے ذمے یہ ضروری قرار دے لے کہ روزانہ کم از کم 1 رکوع آدھا رکوع میں قرآن کی تلاوت کرو۔ ہر آدمی کو چاہیے قرآن ضرور پڑھا کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ 1 سال میں 2 دفعہ قرآن کریم کو ختم کرنا یہ واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 1 سال میں 2 دفعہ قرآن کریم کو ختم کرنا مسلمانوں پر ضروری ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں سال گزر جاتا ہے، یہ قرآن کیا 1 پارہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے بھائیو قرآن کریم پڑھنے کا معمول بنائیں، دل کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ سمجھ کر بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ رکھ لیجئے، معتبر ترجمہ، اس کو دیکھ لیا کیجئے،
ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت، جتنی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے دل کے اوپر اللہ کے کلام کے اثرات مرتب ہو۔ تو ایک طریقہ یہ فرمایا کثرت تلاوت القرآن، اور دوسرے فرمایا ذکر حازم اللذات۔ حازم اللذات کا ترجمہ ہے لذتوں پر پانی پھیر دینے والی چیز۔ اس کی تفسیر اللہ کے نبی نے خود فرمائی، الموت، اس سے مراد ہے موت۔ موت ایسی چیز ہے جس سے انسان کی ساری لذتوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ ابھی کھا رہا تھا، دیکھ رہا تھا، بول رہا تھا، سن رہا تھا، سن کے لذت لے رہا تھا، بول کے لذت لے رہا تھا، کھا کر لذت لے رہا تھا، دیکھ کر لذت لے رہا تھا، چھو کر لذت لے رہا تھا، موت طاری ہو گئی۔ اب اس کے منہ میں آپ بریانی اور کچھ ڈالیے، اسے کوئی مزہ آئے گا؟ اسے بہتر سے بہتر صورت دکھا دیجئے، لیکن آنکھیں اب لذت لینے سے محروم ہیں۔ اس کے سامنے کوئی ریکارڈنگ اس کے کان کے پاس لے جا کے ڈال دیجئے، لیکن اس کے کان اس سے اب بالکل ناآشنا ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا لذتوں پر پانی پھیر دینے والی چیز یہ ہے موت۔ موت کو کثرت سے یاد کرے، قرآن کی تلاوت کرے، موت کو یاد کرے، ان دونوں چیزوں کا فائدہ ہوگا، دل کے اوپر کا زنگ دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تدبیر بتائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوری امت کے لیے ڈاکٹر ہیں، جیسے ظاہری بیماریوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے۔ کسی کے پیشانی پہ کالا پن آ گیا، کبھی چہرے پہ کالا پن آ جاتا ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کالا پن آ گیا ہے، وہ اس کا علاج بتاتا ہے، کبھی کھانے کی دوا دیتا ہے، کبھی لگانے کا علاج بتاتا ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور چہرے پر آئی ہوئی سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ ڈاکٹر ہے جو جسم کا ڈاکٹر، بدن کا ڈاکٹر۔ ایک ڈاکٹر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام ہے، جو دلوں کے امراض کو جانتے ہیں اور اس کا علاج بتاتے ہیں۔ اب دل کے اوپر سیاہی لگی کہ نہیں لگی، اسکیننگ سے معلوم ہو جائے گا یا ایکس رے سے پتا چل جائے گا؟ ایک آدمی نے گناہ کیا، اس کے دل کے اوپر دھبا لگ گیا، 10 گناہ کر کے 10 دھبے لگا لیا، اب جا کر وہ اسکیننگ کرا رہا ہے کہ دیکھوں کہ دھبا لگا ہے کہ نہیں لگا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی مشین یہ روحانی امراض کی تشخیص نہیں کر سکتی۔ یہ ظاہری بیماریوں کے لیے ہے، ظاہری علاج ہیں، ظاہری اسباب ہیں اور تشخیص کے ظاہری آلات ہیں، یہ ظاہر داری ان چیزوں کے لیے ہے۔ لیکن بھائی ایک روحانیت بھی ہوتی ہے، اس کے لیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے ہیں۔ اور آج ہمیں اس بات کی خبر نہیں کہ دل کے اوپر کتنا کالا پن جمع ہو گیا ہے، وہ کتنا کالا کلوٹا ہو گیا ہے، اور اس کالے کلوٹے ہو جانے کی وجہ سے جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو اللہ ہم سے کتنا منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایک آدمی کالا بن کے جائے گا، کالک ٹھوک کے جائے گا، کوئی اسے اپنے کمرے میں بٹھائے گا، اپنی مجلس میں جگہ دے گا، کہے گا بھئی ایک کالک لگا کے آئے، اس کو باہر بھیجو۔ بھئی اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ اگر ہمارے دلوں کے اوپر گناہوں کا کالا پن لگا ہوا ہو اور ہم اللہ کے دربار میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سے منہ پھیر لے کہ یہ تو اس قابل نہیں کہ میرے دربار میں آئے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہم کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، یہ احساس پیدا کرنا چاہیے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے ایمان و یقین کے کامل ہونے سے۔ ایمان ہوگا، اللہ کے نبی نے جو کہا وہ سچ، اس کا یقین جتنا ہوگا احساس اسی طور پر پیدا ہوگا۔ احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے ایمان میں بھی کمزوری ہے،
ایمان کامل ہوگا تو یہ احساس کمزور نہیں ہو سکتا. جب ایمان میں کمال ہے اور ایمان اندر سے ہمارا بتا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور وہ سچی ہے، اس کی صداقت میں کوئی اشکال نہیں ہے. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، سارے آلات غلط ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی کا کوئی قول اور ارشاد کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ یقین جتنا کامل ہوگا نا، اسی طور پر یہ احساس بھی بیدار ہوگا. احساس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں بھی کمزوری ہے. یہ سمجھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پتہ نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایمان نہیں ہے یا کمزور ایمان ہے. اگر ایمان میں کمزوری نہ ہوتی تو کیا بات تھی کہ احساس میں کمزوری آ گئی؟ تو ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو بھائی یہ دل کو صاف پاک کرنے کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے. اس کے اندر دو طریقے آ گئے. میں نے کہا کہ انحصار نہیں ہے بلکہ بطور مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر تلاوت کی جگہ ذکر کرے گا یہ فائدہ مرتب ہوگا. اسی طریقے پر قرآن پڑھنے کے بجائے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس سے بھی یہ فائدہ ہوگا. اسی طریقے پر کسی مضمون قرآنی یا مضمون اسلامی پر غور و فکر کرے گا، مثلا آخرت پر غور و فکر کرے گا، قبر پر غور و فکر کرے گا، آخرت میں آنے والے احوال پر غور و فکر کرے گا، جس کو کہتے مراقبہ. اب غور و فکر کر رہا ہے، حساب ہونے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جاؤ گا، اللہ کے سامنے پوچھ تاچھ ہونے والی ہے، مجھے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے. اب اس پر غور و فکر کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، انشاءاللہ وہی اثر یہاں بھی مرتب ہوگا، یعنی دل پاک و صاف ہوتا جائے گا. تو اس طرح طریقے بہت سارے ہیں. اللہ کے نبی نے دو باتیں بطور مثال بتائی اور مثال میں یہ دونوں باتیں بتانے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور چیزوں کے مقابلے میں ان میں یہ تاثیر زیادہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بطور خاص ان چیزوں کو بیان فرمایا. لہذا ہمارے دلوں کے اندر بڑی پختگی کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے اور اس پر ہم کو عمل بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحم اور کرم سے جو ہے اپنا رحم اور کرم کا مورد بنائے اور ہمیں ہر قسم کی جو ہے شقاوت سے محرومی سے اللہ تبارک و تعالی ہم کو دور فرمائے اور ایمان میں تر و تازگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.